الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 18ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں، بلکہ یہ صورت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نازل ہوئی، اور جب یہ صورت نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو اس صورت کی پہلی 10 آیات یعنی ان میں جو احکام اور جو صفات بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص ان 10 آیات پر عمل کر لے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ آغاز ہوتا ہے مومنین کے حوالے سے کہ تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ کون سے مومن فلاح پا گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی خشوع سے مراد ہے کہ جھک جانا اور عجز و انکساری کا اظہار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز تو پڑھ رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اپنی داڑھی سے کھیل بھی رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع نظر آتا، یعنی یہ جو اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہا ہے گویا کہ اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہے، یعنی یہ ادب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا۔ پہلی صفت تو یہ بیان کی کہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر آگے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور تیسری جو صفت بیان کی وہ یہ کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو زکوٰۃ کے لیے فاعل ہیں، یعنی زکوٰۃ پر کو ادا کرنے والے ہیں۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا، اور دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ زکوٰۃ کا معنی در حقیقت ہے پاکیزگی، یعنی وہ ایسے کام بجا لاتے ہیں کہ جو ان کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور دیگر اخلاق فاضلہ، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انہیں تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے فروج کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے۔ اب یہاں پر استثناء کو بیان کر دیا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی ان لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے کہ جو اپنی بیویوں کے پاس آتے ہیں، یعنی یہاں پر اپنے فروج کی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے دانے ہاتھ جن کے مالک ہوئے۔ تو یہ 2 استثناء یہاں پر بیان کر دیے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی جنسی اور صنفی اعمال ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا اور ناجائز قرار دے دیا، اور جو جائز ہیں وہ فقط یہ 2 بیان کر دیے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو اس کے علاوہ چاہتا ہے، فاولئک هم العادون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں۔ 5ویں صفت ایمان والوں کی، رحمان کے بندوں کی یہ بیان کی کہ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو وہاں پر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی نماز کوئی بھی ہو اس میں خشوع اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر انفرادی طور پہ فرما دیا کہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ محافظت سے مراد یہ کہ وہ نگرانی کرتے ہیں، نماز کے اوقات ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، نماز کے آداب ہیں ان کا خیال کرتے ہیں، نماز کے شرائط ہیں ان کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ اوقات، آداب اور شرائط کا جو خیال کرنے والے ہیں، در حقیقت وہ نماز کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ یہ وہ ہیں کہ جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت، فردوس جنت میں ایک علیحدہ مقام اور مرتبہ ہے، ایک علیحدہ جگہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، اس لیے کہ
جنت میں بھی کئی جنتیں ہیں، جس طرح جہنم کے درجات ہیں اور اسی طرح جنت کے بھی درجات ہیں، کہ جیسے غزوہ احد کے موقع پر جب ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی اور اپنے بیٹے کی شہادت پہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں گیا ہے تو میں خوش ہوں گی، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور اس کے لیے فیصلہ ہوا تو پھر میں اس پر غم کا اظہار کروں گی۔ حضور نے فرمایا الجنان فی الجنہ، کہ جنت میں بھی کئی جنتیں، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو سب سے اعلیٰ جنت عطا کی ہے۔ تو یہاں پر جو فردوس فرمایا یہ بھی جنت میں ایک جنت ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنین کو عطا کرے گا۔ اب اس کے بعد سورۃ الحج میں ہم نے پڑھا تھا انسان کی تخلیق کا معاملہ، تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ انسان کو مٹی کے جوہر سے ہم نے پیدا کیا، اور پھر نطفہ سے، اور نطفہ کو پھر ہم نے رحم میں ٹھہرا دیا ٹھہرنے کی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد انہی مراحل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ انسان کی تخلیق کے بعد موت کا بھی ذکر کیا، اور قیامت کے دن پھر انسان کو اٹھایا جانا ہے اس کا بھی ذکر کر دیا، اور اجرام فلکی کا بھی آیت نمبر 17 میں بیان کر دیا۔ اور یہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ آسمان سے جو پانی اللہ نازل کرتا ہے تو یہ بقدر ضرورت زمین پر نازل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بھی اختیار رکھتا ہے کہ یہ پانی کو اللہ لے جائے۔ اور اسی طرح سورۃ الملک کی آخری آیت میں اسی بات کو بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے پانی کو خشک کر دے، ختم کر دے، تو کون ہے کہ جو اس کو واپس لائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا، اور پانی کے ذکر کے ساتھ پھر باغات، کہ وہ باغات کے جو کھجوروں کے ہیں، انگوروں کے ہیں اور دیگر جو پھل ہیں، بہت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے سے ہم پیدا کرتے ہیں اور تم انہیں کھاتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے درخت طور سینا کا ذکر کیا کہ یعنی زیتون کا درخت کہ جس سے ایندھن بھی بنتا ہے، یعنی تیل نکلتا ہے، اور یہ تیل وہ ہے کہ جو لوگ سالن کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں جو آئل ہے، جو تیل ہے، اس کو پھر لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی وصبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے وہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں کا، چوپایوں کا ذکر کیا کہ جن کے دودھ کو ہم پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے کثیر فوائد ہمارے لیے رکھ دیے۔ اور اسی طرح پھر کشتی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اب کشتی کے ذکر کے ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رکوع نمبر 2 ہے کہ جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور پھر آپ کے بعد جو انبیاء آئے ان کا بھی ضمناً پھر ذکر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی؟ وہی کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور پھر سرکشی اختیار کرنے والوں کا جو اعتراض تھا، خاص طور پر جو درباری تھے، وزراء تھے، جو بڑے سردار تھے، ان کا کیا اعتراض ہوتا تھا؟ ایک اعتراض تو یہ کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، یہ جو نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا اصل مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ ہم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے، کہ تاکہ یہ ہم پر فضیلت حاصل کر لے، نمایاں ہو جائے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ چاہتا، یہ بھی اعتراض کہ اگر اللہ چاہتا تو ملائکہ کو نازل کر دیتا۔ اور چوتھی بات یہ کہ بھئی ہم نے پہلے تو اپنے بڑوں سے تو یہ کوئی بات ایسی نہیں سنی تھی، ان هو الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتی حین، یہ بھی اعتراض کہ یہ نبی اور رسول ہونے کا جو دعویٰ کر رہا ہے یہ چند دنوں کا جنون ہے، یہ انتظار کرو، دیکھو کہ بس اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد اور کچھ دنوں کے بعد یہ جنون اس کا ختم ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میری مدد کر، اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی آپ کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ تیار کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، اور پھر زمین سے تنور، یعنی پانی کا تنور پھوٹ پڑا، اور پھر وہ پانی پہلے تو لگا ایسے کہ یہ تھوڑا سا پانی ہے، لیکن وہ پھیلتا پھیلتا پھر اوپر سے آسمان سے بھی بارش، سیلاب کا ایک پورا ماحول بن گیا، اور اس قوم کے لیے پھر عذاب اترا۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی کشتی میں آپ ایک ایک جوڑا لے کر آپ ان کو بٹھا لیجئے اور اپنی اہل کو بھی، لیکن اس کو نہیں کہ جس پر ہمارا جو حکم ہے، ہمارا جو بات ہے وہ ثابت ہو گئی۔ اور یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ظالموں کے بارے میں آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزِلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اے میرے رب مجھے اتار برکت والی جگہ پر، اور بے شک تو منزلین ہے، بہترین مہمان نوازی کرنے والا،
یا بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اور یہ ہم غالباً پہلے پڑھ کر تفصیل کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے بہت سی قوموں کو ہم نے اٹھایا، ان کو پیدا کیا، اور جتنے رسول بھی آئے انہوں نے یہی کہا کہ بھئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء، یعنی اب رکوع نمبر 3 ہے، ان کو جو کامیابی ملتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے کہ کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی، وہ اخلاق کی بنیاد پر ملتی ہے، کردار کی بنیاد پر ملتی ہے۔ یعنی صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، یہ فقط کافی نہیں ہے، بلکہ اس ایمان اور اس اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ آپ پر لازم ہے دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے۔ اب یہاں پر جو سردار تھے قوم کے جنہوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے آخرت کے وقوع پذیر ہونے کو جھٹلایا کہ آخرت واقع ہوگی، اور وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں آسودہ حال رکھا، یعنی ان کو مال اور دولت سے ہم نے ان کو نوازا۔ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، انہوں نے پھر یہی کہا کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، اور وجہ کیا ہے کہ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، کہ یہ بھی اسی سے کھاتا ہے جہاں سے ہم کھاتے ہیں، اور یہ بھی وہی کچھ پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اور اگر تم اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرو گے تو إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو بے شک پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اور انبیاء علیہ السلام، اور خصوصاً یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو پیغمبر آیا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ اعتراض، أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ، کیا تمہیں یہ ڈراتا ہے، کہتا ہے، بتاتا ہے یا وعدہ کرتا ہے کہ تم مر جاؤ گے اور تم مٹی مٹی ہو جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں نکل آئیں گی، بکھر جائیں گی، تو پھر تمہیں انکم مخرجون، تمہیں پھر اٹھایا جائے گا۔ ہی ہاتھ لما توعدون، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یہ وعدہ کتنا یعنی بعید ہے، بالکل بھائی یہ ناممکن بات ہے، محال ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس ہم یہاں مر جاتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں، یعنی یہ یہیں پر ہے جو کچھ ہے ہمارا معاملہ، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور پھر یہی اعتراض کہ بھئی یہ جو کچھ بھی بیان کرتا ہے یہ در حقیقت اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ہم تو اس کی بات سننے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں۔ اب پیغمبر نے یہی کہا کہ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے کہ یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بہت وقت ان کے پاس ہے، تو آپ دیکھو گے کہ بھئی یہ آنے والے وقت میں بہت جلدی یہ ندامت کا اظہار کریں گے، اور ان پر چیخ سے ہم ان کو پکڑ لیں گے، اور یہ فجعلناہم غثاء، پھر یہ کیا ہو جائیں گے، گھاس پوس بن جائیں گے، یعنی ایک کچرا کی صورت یہ اختیار کر لیں گے جب ہمارا عذاب ان پر اترے گا۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی ہم نے ان کے بعد پھر دوسری قوموں کو بھی ہم نے بنایا۔ انسانی تاریخ کو جو اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کرتا ہے، قرآن کو ذرا بڑے کینوس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو بالکل ایسے ہی ہے، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے۔ اور ما تسبق من امت اجلھا وما یستاخرون، جب یہ عذاب آتا ہے کسی قوم پر، نہ تو یہ پہلے آتا ہے اور نہ ہی یہ تاخیر سے آتا ہے، جو اس کا وقت مقرر ہے یہ اسی پر ہی آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم پیغمبروں کو ایک کے بعد دوسرے کو ہم بھیجتے ہیں زمین پر، پے در پے ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا جائے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو پھر اللہ کے پیغام کو نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر پھر ذکر ہوتا ہے آخر میں، کہ اسی ذکر میں پھر وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابل اور مخالف فرعون تھا، اور اس کے جو وزراء تھے، سردار تھے، انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا، سرکشی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ کیا ہم ہمارے جیسے دو بشر ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور ان کی قوم نے بھی یہی کہا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخر میں ابن مریم کا ذکر ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا اور ان کی والدہ کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی بنایا تھا۔ اب حضرت مریم نشانی اس لیے کہ بغیر شوہر کے حضرت مسیح علیہ السلام کو جنم دیا، حضرت مسیح علیہ السلام اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں
انبیاء علیہ السلام کو جو تعلیم ہے اس کو یہاں پر بیان کیا گیا اور کہا کہ اے رسولو، اے پیغمبروں، کھاؤ طیبات سے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اجتماع تھا پیغمبروں کا تو اللہ پاک نے ان سے ایک خطاب کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی تعلیم دی۔ ایک تو تعلیم یہ دی کہ طیبات سے کھاؤ، اور دوسرا فرمایا کہ وَاعْمَلُوا صالحا، اور اچھے کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، کہ بے شک میں جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے جاننے والا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے تو ان سب کو ایک ہی امت بنایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ہر فرقہ اپنی طرف سے خوش ہے، یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، باقی سب باطل ہیں، وہ غلط ہیں، میں بس حق پر ہوں اور میں ہی سچا ہوں۔ لیکن اللہ کی تعلیم اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک امت بنایا ہے اور ایک ہی دین سب انبیاء کو عطا کیا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان کو آپ غفلت میں ان کو چھوڑ دیجئے خاص وقت تک، اور ان کو چونکہ مال اور دولت سے نوازا گیا تو ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کو نواز رہے ہیں کیونکہ ہم ان کی بہتری چاہتے ہیں، یعنی ہم خیرات میں ان کے ساتھ سرگرم ہیں، اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ مال اور دولت ان کو اور ان کو اولاد ہم عطا کریں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف دنیاوی معاملہ ہے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ وہ آخرت کی کامیابی ہے۔ فرمایا ان الذین ہم من خشیۃ ربہم مشفقون، کہ بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے خوف میں رہتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، فالذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، فالذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلۃ، اور جو انہیں دیا جاتا ہے تو یہ خرچ کرتے ہیں، اور جب یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیرات میں، نیکی میں کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور یہ سبقت لینے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، وہم لا یظلمون، اور یہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی ان صفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر کے یہ بتایا کہ مال اور دولت بھی اچھی چیز ہے، لیکن اس مال اور دولت کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق استعمال کیا جائے، یعنی اس طرح استعمال کیا جائے کہ انسان اگر خرچ بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ڈرے اور اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور وہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھے، شرک نہ کرے، اور جو اللہ نے اس کو دیا جب وہ اس کو لوٹائے، خرچ کرے تو اس کا دل خوف سے کانپ رہا ہو، اور اس خیال کے ساتھ وہ خرچ کرے کہ اس نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ ایک تو آپ کے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی کردار وہی کچھ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کے جو لوگ تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے زمانے کے، ان کا کردار بھی ویسے جیسے ہم نے ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، و دیگر انبیاء کی جو تاریخ تھی، ان کا جو وقت زمانہ رسالت تھا، اس کو بھی قرآن پاک نے یہاں پر بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ پاک نے اس بات کو بیان کیا کہ حتیٰ اذا اخذنا مترفین بالعذاب، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان عیاشوں کو ہم پکڑ لیتے ہیں اپنے عذاب کے ساتھ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ جیسے بیل ایک جانور تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ آوازیں نکالتا ہے، اس طریقے سے یہ آوازیں نکالیں گے۔ لا تجل اليوم، اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن کہ آج یہ تم آوازیں مت نکالو، یعنی یہ فریاد اور یہ گریہ و زاری اور یہ فغاں مت کرو، انکم منا لا تنصرون، آج تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، کہ میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم الٹے پاؤں بھاگ جایا کرتے تھے، مستکبرین بھی سامنا تہجرون، اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ رات کے وقت بیٹھ کر چوپالوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر تم
بڑی بڑی باتیں اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے۔ افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، کیا ان لوگوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان سے جو پہلے لوگ تھے ان کے پاس نہیں آئی تھی۔ یعنی یہ لوگ جو قرآن اللہ پاک نے نازل کیا اس میں یہ غور و فکر کریں، سوچیں، تدبر تفکر کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ذرا دیکھیں تو صحیح، کیا یہ قرآن اور یہ کتاب ان سے پہلے جو ان کے بڑے جو گزرے، کیا ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ان کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہیں کیا تھا؟ ام لم یعرفوا رسولہم، تو کیا یہ اپنے رسول سے واقف نہیں تھے؟ فہم لہ منکرون، کہ یہ اس طرح انکار کرنے والے۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ بل جاءہم بالحق، بل جاءہم بالحق، بلکہ نہیں، ان کے پاس حق آیا ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حق لائے ہیں۔ واکثرہم للحق کارہون، اور اکثریت کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اب اس کے بعد یعنی جو قوموں نے نافرمانی کی، جو ان کو سزا ملی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آخر تک یعنی آیت نمبر 77 تک اس کو بیان کیا، اور ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جو رسول بھی میں بھیجتا ہوں اس کی کوئی غرض تم سے نہیں ہوتی۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، کہ آپ ان سے خرج مانگتے ہیں کیا؟ نہیں، خرچ نہیں مانگتے۔ خرچ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ٹیکس یا قیمت یا معاوضہ۔ آپ کا جو معاوضہ ہے وہ تو آپ کے رب کے پاس ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ دینے والوں میں سے بہت ہی اچھا عطا کرنے والا اور دینے والا ہے، اور آپ تو ان کو دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے، اس میں توحید کا بھی بیان ہے اور پھر باطل کو بھی رد کر دیا گیا ہے۔ توحید کا بیان کیسے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں سماعت دی، بصارت دی، تمہیں میں نے دل عطا کیا۔ بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے زمین میں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا، اور وہی خدا ہے کہ جو تمہیں زندہ کرتا ہے، تمہیں موت دیتا ہے۔ رات اور دن کا اختلاف بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کہ کیا تمہیں اس بات پر عقل نہیں ہے؟ اور جو تم باتیں کر رہے ہو یہ باتیں تو تم سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی، اور وہ باتیں کیا تھیں کہ بھئی جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں ہوں گی، تو کیا پھر ہمیں اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وعدہ ہم نے تم سے پہلے بھی، تم سے جو پہلی قومیں تھیں، آباء و اجداد تھے، ان سے بھی ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، اور وہ بھی یہی کچھ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو صرف اور صرف پہلوں کے قصے اور کہانیاں ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لمن الارض، کہ یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے، ومن فیہا، اور جو اس زمین میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے کہ یہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ قل افلا تذکرون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے کہ اللہ، یعنی اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے تو کیا تم تقوی نہیں اختیار کرتے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہہ دیجئے کہ ہر شے کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ وہو یجیر، اور وہ خدا ہے کہ جو پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے اللہ۔ قل فانا تسحرون، تو پھر آپ ان سے یہ کہیے پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگا ہوا ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیے، یعنی زمین کی بات کی تو وہ یہ مانتے ہیں مشرک کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں 7 آسمان اللہ کی ملکیت میں، عرش عظیم کا رب کون؟ وہ اللہ ہے۔ ہر شے کس کے قبضہ قدرت میں؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اور پناہ کون دیتا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اللہ کے خلاف کیا کوئی پناہ لے سکتا ہے؟ نہیں کوئی دے سکتا، نہ کسی کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں ان سے کہنے کے بعد پوچھئے تو یہ کہیں گے سیقولون للہ، کہ یہ اللہ ہی کی ملکیت میں سب کچھ ہے۔ تو پھر ان سے کہیے کہ بھئی تم جب یہ سب کچھ مانتے ہو تو پھر تم کس طرف بہکتے پھر رہے ہو؟ ناہم بالحق،
ان کو ہم نے حق عطا کیا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ پھر بھی جھٹلانے والوں میں سے ہیں۔ اب اس کے بعد ضمناً ایک بات حضرت مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی ہو گئی کہ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے۔ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنے خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُ مَلَا بَعْضٍ، اور پھر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ تو گویا کہ اس ساری کائنات میں ایک ہی خدا ہے کہ جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہے اور چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور یہ جو باتیں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اور اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو غیب اور شہادہ کو جاننے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ یہ کہیے، کہ جیسے پہلے ہم نے پڑھا کہ توحید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کل، آپ کہہ دیجیے، تو یہاں پر بھی یہی اسلوب ہے۔ آیت نمبر 93 میں قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے کہ اے میرے رب، کہ اگر تو مجھے دکھائے وہ جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، یعنی جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے، اگر وہ میری موجودگی میں اگر اے مولا تو لائے تو ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے میرے رب تو پھر مجھے قوم ظالم میں شمار مت کرنا، ان میں شامل نہ کرنا۔ اب اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہ میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان کی اکساہٹوں سے، اس کے وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس موت آئے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ شاید میں اچھے کام کروں اس میں جو میں نے چھوڑا، یعنی جو کام میں نے نہیں کیے ترک کر دیے، میں وہ کام دوبارہ کروں اگر تو مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ اللہ پاک فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو یہ کہنے والا کہہ رہا ہے، یعنی قیامت کے دن کہنے والا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ مولا مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اچھے کام کروں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس یہ اس کی بات ہے، وہ کہے گا، لیکن اس کی بات کا کوئی ہم جواب نہیں دیں گے اور نہ ہی اس کو ہم دنیا میں واپس بھیجیں گے۔ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور پھر ان کے آگے ان کے پیچھے ایک برزخ حائل ہو جائے گی، إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آنے والی زندگی تک، یعنی جب اٹھایا جائے گا اس دن تک یہ برزخ حائل ہوگی، یعنی یہ پردہ، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کی اس زندگی کے بعد اور قیامت برپا ہونے تک اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ برزخ کا عرصہ ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس سور جب پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، یومئذ، اس دن، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے سے بات کر پائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کے اعمال کا وزن زیادہ ہو گیا تو وہی کامیاب ہے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال کا وزن کم ہو گیا تو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنا نقصان کیا، فی جہنم خالدون، اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی خوفناک ہے کہ جس میں نافرمانوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے فرمایا کہ تلفح وجوہہم النار، کہ یہ جو آگ ہوگی قیامت کے دن یہ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ لے گی، ان کے چہروں کو ختم کر دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ کلحن، جو قرآن پاک نے کالحن کہا تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے بکری کی سری نہیں دیکھی کہ جب اس کو بھون دیا جاتا ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ پاک نے یہاں پر ان کفار، مشرکین اور نافرمان اور سرکشی اور تکبر اختیار کرنے والوں کے لیے، کہ جو اللہ کے دین کے بھی دشمن اور اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہوتے ہیں اور ساری زندگی اسی دشمنی میں گزار دیتے ہیں، ان کی اس سزا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بھیانک انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون،
کیا تم پر میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی کہ تم لوگوں نے اس وقت جھٹلا دیا تھا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، اس وقت انہیں پشیمانی محسوس ہوگی اور اس کا اظہار کریں گے، مولا ہم پہ جو شکوت تھی، بدبختی تھی، یہ ہم پر غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ قوم تھے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا، ایک فریق یا ایک جماعت اور گروہ یہ بھی ہے، فرمایا اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي، کہ بے شک ایک فریق میرے بندوں میں سے وہ بھی تھے کہ یقولون ربنا آمنا، کہ جو کہتے تھے کہ ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ورحمنا، ہماری مغفرت کر دے، ورحمنا ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہم سخریا، تو تم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، حتی انسوکم ذکری، اور تمہارے اسی مذاق نے تم کو میرے ذکر سے غافل کر دیا تھا، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ہی لوگ تھے کہ جو ہنستے تھے، مذاق کرتے تھے ان پر۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کیا۔ قرآن پاک میں جنتیوں کا ذکر ہوگا، جہنمیوں کا ذکر ہوگا، یعنی مقابل میں بات بیان کی جاتی ہے۔ اگر جہنمی جس عذاب سے گزریں گے تو اس کے مقابلے میں یہ دیکھا جائے کہ جنتیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہم جہنمیوں پر نظر رکھتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے یہ امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو، ہماری دنیا کو بہتر فرمائے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ تو ہمیں اس بات کی امید ہی نہیں بلکہ یقین رکھنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بہتر سلوک فرمائے گا۔ تو اس سے آگے جب یہی جہنمی ہیں ان کے بارے میں قرآن کہتے ہیں قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن بتاؤ بھئی زمین میں کتنا عرصہ تم رہے، کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، وہ کہیں گے جی کوئی ایک دن یا آدھا دن، بس اسی طرح رہے۔ فاسأل العادین، کہا کہ بھئی ذرا جو شمار کرنے والے نا، گنتی جن کی ریاضی میتھ اچھا ہے، ذرا ان سے پوچھو جا کر۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، تو وہ کہیں گے نہیں تم رہے مگر کم، لو انکم کنتم تعلمون، کہ کاش اس وقت تم یہ بات جانتے ہوتے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ تمہیں ایسے ہی عبث فضول پیدا کیا ہم نے؟ وانکم الینا لا ترجعون، بے شک تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، تمہارا یہ خیال تھا۔ اب آخر میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب قرآن پاک کو ذرا پڑھیے، اسی سورۃ المومنون کو پڑھیے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے ذرا تدقیق کے ساتھ، یعنی ذرا دقت نظری سے پڑھیے، گہرائی کے ساتھ، اور ذرا اس پر اٹھتے بیٹھتے غور و فکر اور تدبر تفکر کیجئے، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جہنمیوں کا ذکر ہوا اور انتہائی سزاؤں کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا ہے، رحم کی دعا کرتا ہے، اور ہمیں بھی اسی بات کی تلقین کی گئی کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کے رحم اور اس کے فضل کو مانگیں، ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو یہ ایک میسیج، ایک پیغام دیتا ہے، آپ اسے انورٹڈ کوماز میں کہہ لیجئے یا بریکٹ میں آپ کہہ لیجئے، یہ پیغام دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ دیکھو میں صرف اور صرف سرکشی اور تکبر جو قومیں اختیار کرتی ہیں، جو لوگ اختیار کرتے ہیں، میں ان کو معافی نہیں دیتا، وہ بھی اس وقت کہ جب وہ اس دنیا سے اسی سرکشی اور تکبر کے ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن باقی سب کے لیے میری توبہ کا دروازہ، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بس مجھے یاد کرے، گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، میری بارگاہ میں آئے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب اچھے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذکر کے بعد گناہ گاروں کا جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے فقط اتنا کہتے ہیں کہ مولا کہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے تیرے بندے، اگر تو معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے، کہ تو غفور الرحیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی اسی طرح کی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کہ جو 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے اور قوم سرکشی اور رعونت اور تکبر پر کھڑی رہی، تو ان کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے پھر سخت ترین دعا کی، وہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے جا کر سورۃ النوح میں پڑھیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے
اب اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس سورت میں فرمایا کہ سورۃ انزلناہ و فرضناہ، اس سے آغاز ہوتا ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ فرمایا کہ یہ سورت ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم نے اسے فرض کیا، لازم کیا ہے۔ وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، اور ہم نے اس میں واضح نشانیاں ہم نے اتاری ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ اب پہلے رکوع میں 3 مسئلوں کو بیان کیا گیا، ایک تو زنا کی سزا کو بیان کیا گیا، دوسرا حد قذف کو بیان کیا گیا، یعنی حد زنا کو اور حد قذف کو بیان کیا گیا، اور تیسرا لعان کے مسئلے کو بیان کر دیا گیا۔ زانیہ اور زانی، ان کے بارے میں یہاں پر بیان کیا کہ ان کی سزا 100 درے ہیں، 100 کوڑے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حد قذف کو بیان کیا، یعنی حد قذف سے مراد یہ ہے کہ جو جھوٹا الزام کسی پر لگاتے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ محسنات پر، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور پھر وہ 4 گواہ بھی نہ لائیں، تو فرمایا کہ ان کو پھر 80 جلدہ، ان کو 80 کوڑے کی سزا دو۔ یعنی یہ جو سزا کو بیان کیا، اس سے مراد یہ کہ جو ناجائز تعلقات ہیں یا ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کو ہرگز معاشرے میں اچھالنا نہیں چاہیے، اچھالنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ایک سخت نصاب اس کا مقرر کر دیا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی الزام اور تہمت لگاتا ہے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ 4 گواہ لائے۔ اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا تو پھر اس کی جو سزا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس نے توبہ کر لی بعد میں، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، گواہی اس کی، ہاں اس کی گواہی قبول ہو سکتی ہے کہ جو توبہ کر لے اور پھر اپنی اصلاح کر لے۔ پھر اس کے بعد لعان کا مسئلہ بیان کر دیا۔ لعان یہ ہے کہ اگر کسی مرد کو، شوہر کو، خامند کو اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں شک ہے، یعنی وہ الزام لگاتا ہے، تو پھر اس پر یہ لازم ہے، اور اس کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ 4 دفعہ تو اللہ کو گواہ بنائے گا، اور پھر 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹوں میں سے۔ اور اسی طرح اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ سزا سے بچے تو پھر وہ بھی 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائے گی اور کہے گی کہ بھئی 5ویں دفعہ یہ کہے گی کہ بھئی وہ اللہ کا غضب ہے اس پر اگر وہ مرد اور وہ شوہر سچوں میں سے ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طریقے سے ہم نے تم پر اپنا فضل اور اپنی رحمت کی، یعنی ان مسائل کا اور ان پرابلمز کا ہم نے تمہیں حل دے دیا۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 2 ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو خاص طور پر کچھ احکام دیے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں الزامات اور تہمتیں بھی لگائی جاتی ہیں، اور بدقسمتی سے مومنین اور مسلمان اس کام پر آج کل لگے ہوئے ہیں، اور صرف بس ایک کوئی خبر، کوئی پوسٹ، کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو بس ان کے ہتھے چڑھ جائے الامان والحفیظ، اس کے بعد ایک کیا وہ پھر کچھ منٹوں کے اندر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ ویڈیو اور وہ آڈیو پہنچ جاتی ہے۔ یہ ہمارے کردار کا عالم ہے ہم مسلمانوں کے، یعنی ہمارے کردار کی پستی کا یہ عالم ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا تعلیم دی؟ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جو تم میں سے ہی ہیں کہ جو بہتان گڑھتے ہیں، یہ ایک ٹولہ ہے، ایک جماعت ہے، تو لا تحسبوہ کہ تم اسے اپنے لیے شر خیال نہ کرو بلکہ یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ یعنی خاص طور پر مدینے کے ماحول میں یہ فرمایا کہ جب کوئی ایسی صورت اس وقت پیدا ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ خیر اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ معاملے کو واضح کر دے گا اور اس سے متعلق تمہاری معاشرتی اور تمہاری سماجی اور اخلاقی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے اللہ پاک تمہیں احکام عطا کرے گا۔ لیکن مومنوں سے کیا فرمایا؟ فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اپنی طرف سے ہی اچھا گمان کرتے، جب انہیں یہ خبر پہنچی یا کوئی کسی کے حوالے سے کوئی بات پہنچی تو انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اچھا گمان کرتے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور وہ یہ کہتے کہ بھئی یہ تو واضح ایک صریح بہتان ہے، الزام ہے یہ۔ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کہ وہ لوگ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، جب وہ گواہ نہیں لا سکے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے لوگ ہیں، اور اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو پھر کیا صورت ہوتی کہ تم لوگ انہی باتوں میں پڑے رہتے۔ فیما فتم فیہ عذاب عظیم،
یعنی ان معاملات میں کہ جن میں اللہ کا بڑا عذاب ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں اگر نہ ہوتی، یعنی اللہ نے ان معاملات کو واضح کر دیا، تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم کو، بڑا عذاب تم کو مس کرتا، تم کو آ لیتا۔ کس وجہ سے آ لیتا؟ کہ جن باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ وہ باتیں جو ہم آج اپنے معاشرے میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ، یعنی صورتحال یہ تھی کہ ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی۔ ایک بات زبان سے نکلی کسی کی، دوسرے نے پکڑی، اس نے تیسرے کو پہنچائی، تیسرے نے چوتھے کو پہنچائی، اس طرح وہ بات وہاں پر پھیل گئی۔ اور پھر وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ دیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، اور تم نے اس کو بہت ہی ہلکا گمان کیا۔ یہ بڑا معمولی سا معاملہ سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں، کہ یعنی کسی پر الزام اور تہمت لگا دی، پھر اس کو بدنام کر دیا، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، فرقہ وارانہ حوالے سے، اور ایسا بدنام کیا کہ جب بھی اگر اس شخصیت کا، اس بندے کا ذکر ہوا تو پھر اس طریقے سے لوگوں نے ذکر کیا، اس جھوٹ سے، اس الزام اور تہمت سے ذکر کیا۔ ہاں یہ وہی ہے نا، یہ اس کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہوا تھا، یہ وہی ہے نا، اس نے ایسا کہا تھا یا ایسا کیا تھا، پھر وہ الزام اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَ هَيِّنًا، تم نے اس کو بڑا ہی ہلکا اور بڑا معمولی تم نے اس کو خیال کیا تھا، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے اس کو سنا تو تم یہ کہتے کہ بھئی ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم اس طرح کا کلام کریں، اس طرح کی بات کریں۔ یعنی جس طرح اگر معاشرے میں کسی کے حوالے سے کوئی خبر مجھ تک پہنچتی ہے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ بھئی نہیں، وہ ایک معزز شخص ہے یا خاتون ہے، مجھے یہ ہرگز زیب نہیں دیتی کہ میں اس طرح کی بات اس کے بارے میں کہوں۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، اور یہ بڑا بہتان ہے۔ یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ ان تعودوا لمثل ابدا، پھر کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس کے بعد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ فاحشہ پھیلے ان لوگوں میں جو ایمان لائے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ مدینے میں منافقین کا یہی کردار تھا کہ وہ مسلمانوں میں فاحشہ پھیلاتے تھے۔ فاحشہ سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بدکاری کو عام کرنا، بدکاری پر بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ مثال کے طور پر کسی خاتون کے گھر سے ایک صاحب باہر آئے، دیکھا اور اس کے بارے میں بیٹھ کر چوپالوں پہ، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، مجلسوں میں، گھروں میں ادھر ادھر بیٹھ کر تبصرے اور گفتگو کہ اس کے گھر میں فلاں آتا ہے، فلاں جاتا ہے، ممکن ہے وہ اس کا بھائی ہو، ممکن ہے اس کا رشتہ دار ہو، ان کا آپس میں کیسا تعلق ہو۔ اصل میں جو اس طرح کی بات کرتا ہے نا، در حقیقت وہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس شخص کی جگہ اگر میں ہوتا نا تو میں نے گناہ سے نہیں بچنا تھا۔ یعنی وہ در حقیقت اپنی گندگی، اپنی غلاظت جو اس کے ذہن میں ہوتی ہے وہ دوسرے پر تھوپ رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہی گمان کرتا ہے کہ وہ شخص جو اس گھر میں گیا ہے وہ ضرور اسی طرح ہی وہی کچھ کرے گا یا اس نے کیا ہوگا جو میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی کچھ کرتا۔ تو گویا کہ تہمت لگانے والا، الزام لگانے والا، تبصرے کرنے والا در حقیقت اپنی گندگی کو اور اپنی بد کرداری کو اور بد اخلاقی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ایمان والوں میں جو فاحشہ کو پھیلاتے ہیں تو فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو پھر ان معاملات کو کبھی واضح نہ کیا جاتا۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ شفیق ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے، اللہ پاک نے مسلمانوں کو فاحشہ کی تشہیر سے منع کر دیا، تشہیر سے منع کر دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلا کرو، اور جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو در حقیقت جو شیطان ہے یہ فحشا کا اور منکر کا حکم دیتا ہے۔ فحشا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ بدکاری کے جتنے کام ہیں جنسی، یہ در حقیقت فحشا کہلاتے ہیں، اور منکر سے مراد یہ ہے کہ منکر معروف کے مقابلے میں آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، ادب و احترام سے پیش آتے ہیں، مٹھاس سے اور اچھے رویے سے، اچھی گفتگو سے پیش آتے ہیں، یہ سب کچھ معروف ہوتا ہے، اور معروف کے مقابلے میں منکر ہے۔ اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ معاشرے میں بدکاری ہو انسانوں میں،
اور انسانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ سلجھاؤ، محبت، پیار انسانوں میں پیدا نہ ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ما زکا منہم من احد ابدا، تو پھر تم میں سے کوئی شخص بھی پاک نہ ہو سکتا۔ ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اب اللہ پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی تم اس قابل بن جاؤ کہ تم میں یہ برائیاں موجود نہ ہو، تو خود بخود تمہیں اللہ تعالیٰ تزکیہ عطا کرے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں ایک سبق ہم سب کے لیے ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی شخص کی مدد کرتے ہیں یا کسی شخص کی ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اگر کسی معاملے میں وہ ہمارے دشمن یا ہمارے مقابل مخالف کے ساتھ جا ملتا ہے کسی وجہ سے، یا اس کو کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، تو ہمیں ہرگز یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس کا وظیفہ بند کر دیں، ہم اس کی مدد اور تعاون اس کا بند کر دیں۔ ہمیں وہ تعاون اور وہ مدد اس کی جاری رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ فرمایا الا تحبون یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ تم سے بھی تو اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تم بھی تو خطا کر بیٹھتے ہو۔ جب تمہیں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تو اس طرح اگر کسی سے یہ خطا اور غلطی ہو گئی کہ وہ تمہارے مخالف یا پروپیگنڈا کا شکار ہو گیا تمہارے خلاف، تو تم بھی اس کو معاف کر دو۔ ولیعفوا ولیصفحوا، اور فرمایا کہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ کے جو محسنات، یہاں پر ایک اضافہ کر دیا، یعنی پہلے فرمایا محسنات المومنات کہ پاک دامن ایماندار مومنہ، اب یہاں پر غافلات کا بھی اضافہ کر دیا۔ غافلات کا اضافہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بالکل ہی، جسے ہم کہتے ہیں کہ سادہ دل ہوتی ہیں، یا یعنی بالکل یعنی انہیں بات کرتی ہیں، گفتگو کرتی ہیں، انہیں معلوم اور احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس مرد سے بات کر رہے ہیں اس کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ وہ مرد کچھ نہ کچھ اس کی بات سے، اس کی گفتگو سے سمجھ لیتا ہے، غلط معنی اور مفہوم لے لیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غافلات کی بات کر دی کہ بے شک وہ لوگ کہ جو محسنات الغافلات المومنات، ان پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے ان لوگوں پر، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، فرمایا قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، وایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، جو یہ کیا کرتے تھے ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جو جزا ہے وہ پوری کی پوری اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، اور یہ لوگ جان لیں گے بے شک اللہ ہی واضح حق ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے، اور یہ بڑی مشہور آیت ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر دنیا کے حوالے سے اس آیت کو دیکھا جائے تو انسان ہمیشہ جس کیٹیگری کا ہوتا ہے وہ اسی کیٹیگری کے لوگوں میں جا کر بیٹھتا ہے، جس ذوق کا ہوتا ہے اسی ذوق کے لوگوں میں بیٹھتا ہے، جس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اسی طبیعت کے لوگوں میں جا کر بیٹھتا ہے، جس کماش کا ہوتا ہے اسی کماش کے لوگوں میں جا کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کر دیا۔ اچھے لوگ، اچھی خواتین اچھے مردوں کے لیے، اور بری خواتین برے مردوں کے لیے، اور اسی طرح برے مرد بری عورتوں کے لیے، اور اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے۔ قرآن پاک نے یہاں پر واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور اگر اس کو آخرت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آخرت میں ایسا ہی ہوگا کہ ہمیشہ ہم مرتبہ وہی لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں جس حال میں ہوں گے۔ اگر اچھے لوگ ہوں گے تو وہ جنت میں اکٹھے ہوں گے، برے لوگ ہوں گے تو وہ جہنم میں اکٹھے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بری ہیں اس سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھروں کے حوالے سے، انسان کے باہمی تعلقات مرد و عورت کے، اس کے حوالے سے چند احکامات دیے ہیں، اور وہ میں نمبر کے ساتھ اس کو بیان کرتا چلا جاؤں گا۔ پہلی بات تو بیان کی کہ اے ایمان والو، کہ اگر تم نے اپنے گھروں کے علاوہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو پھر حتیٰ تستانسوا، تو پھر تم یہاں اس وقت داخل ہو سکتے ہو کہ جب تک تمہیں وہاں سے اجازت نہ مل جائے۔ اب یہاں پر تستاذنوا نہیں ہے، تستانسوا ہے۔ تستانسوا کا تو مطلب ہے اجازت لینا، اور تستانسوا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں اجازت کے ساتھ اس گھر والے کی الفت، تعلق، اس کا رجحان اور اس کا ویلکمنگ سٹائل، طریقہ، یہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک شخص آپ کو توجہ، آپ کو اجازت دے رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ دل سے یا وہ نہ چاہتا ہو، آپ کا آنا اس کے لیے بوجھ ہو،
لیکن وہ صرف ایک تکلفاً آپ کو کہہ رہا ہو کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے، لیکن اللہ پاک نے یہاں پر تستاذنوا نہیں فرمایا، تستانسوا فرمایا کہ اس وقت کسی کے گھر میں جایا کرو کہ اگلا آپ کو بوجھ نہ خیال کرے، آپ کے آنے سے اس کو گھٹن نہ محسوس ہو، اس کو فرحت اور خوشی محسوس ہو، تو پھر اس کے گھر میں جایا کرو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو پھر یہ کام کیا کرو کہ اس کے جو گھر والے ہیں ان کو سلام کیا کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب دوسری بات جو بیان کی تو فرمایا کہ اگر تم فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم پھر وہاں پر کسی کو نہ پاؤ، یعنی مسکونہ گھر ہے جہاں پر کوئی رہتا ہے، تو پھر اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا، یعنی ایک ہے کہ گھر میں لوگ موجود ہیں، ایک ہے رہنے والا ہے، گھر مقام ہے، لیکن وہاں پر فی الحال گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس گھر میں ایسے نہیں داخل ہونا چاہیے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو فرمایا کہ یہ زیادہ پاکیزگی کے لیے ہے، تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ یعنی اس بات کو مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی، ممکن ہے کہ بہت سے مسائل ہوں، مشکلات ہوں اس وقت۔ اب اس کے بعد جو چوتھا حکم ہے وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بھئی غیر مسکونہ جو گھر ہوتے ہیں جیسے ہوٹل ہیں، سرائے ہیں، دفاتر ہیں، تو وہاں پر اگر تم جاتے ہو بغیر پوچھے اجازت لیے تو وہاں پر تو تم جا سکتے ہو۔ اب اس کے بعد پانچواں جو حکم دیا مومنین سے فرمایا کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنے فروج کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہاں پر بھی اسی بات کو فرمایا کہ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور چھٹا جو حکم ہے وہ مومنات سے ہے، یعنی مومن عورتوں سے، فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور ساتواں جو حکم فرمایا وہ فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو ظاہر ہو اس سے، یعنی جو اس سے ظاہر ہو اس سے تو یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ مقام تو ایسے ہی ہیں نا کہ جو کچھ اعضاء تو ایسے ہیں نا کہ جو ظاہر ہوں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ کلی سر سے لے کر پاؤں تک مکمل طور پر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو۔ تو استثناء سے یہ معلوم ہو گیا کہ کچھ اعضاء اور جسم کا کے ایسے حصے ہیں یا وہ کپڑے یا وہ پہناوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کی اجازت دی۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے خمر کو اپنے جیوب پر، اپنے سینوں پر لے لیں، اوڑھنیوں کو کہ آنچل جو ہیں وہ اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ یہ یہاں پر اس لیے فرما دیا گیا کہ وہ اپنے نسوانی حسن کو دکھانے کے لیے وہ اپنا کندھا، سینہ وغیرہ کسی حد تک وہ نمایاں رکھنے کی ایک عادت، ایک روایت تھی عرب میں، اس کے بارے میں اللہ پاک نے یہاں پر یہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ، فرمایا کہ نہ تم اپنی زینت کو ظاہر کرو، یعنی وہ زینت کہ جو اللہ پاک نے وہاں پر منع کر دی تھی کہ ظاہر نہیں کرنی، یہاں پر اس زینت کو بھی ظاہر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اور کن کے سامنے ظاہر کرنی ہے؟ یہاں پر وہ سارے رشتے اللہ پاک نے بیان کر دیے، شوہر ہے، باپ ہے، سسر ہے، بیٹے ہیں اور شوہروں کے بیٹے ہیں، یعنی سوتیلے بچے ہیں، بھائی ہیں، بھائیوں کے بیٹے ہیں، بہنوں کے بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، یعنی اور میل جول رکھنے والی جو عورتیں ہیں مملوک ہیں، اور وہ مملوک یا زیر دست کہ جن کو عورتوں سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ بچے کہ جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہیں، تو ان کے سامنے بھی اوپن کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور یہ ایک تکلف کا انداز ہے کہ جان بوجھ کر اپنی زینت کو ظاہر کرنا، اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور فرمایا کہ اللہ کی طرف تم سب کے سب لوٹو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور اس کے بعد جو 10واں حکم فرمایا، اب یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں، بغیر بے زوج ہیں تم میں سے، تو فرمایا کہ تم ان کے نکاح کرو، اور جو تمہارے غلاموں میں سے، لونڈیوں میں سے ہیں، اچھے ہیں، صالح ہیں، ان کا بھی تم نکاح کر دو۔ ان یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی انسان کو کبھی اس بات پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ میں اگلا قدم نہیں اٹھا سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اور کوشش اور محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو نکاح کی ہمت نہیں رکھتے، یعنی وہ موقع نہیں پاتے، وسعت نہیں پاتے،
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو پھر عفت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو غلام مکاتبت کی درخواست کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم آزادی ہمیں دے دیں، ہم اس کے عوض جو قیمت ہے وہ ہم آپ کو ادا کر دیں گے، تو مالکوں سے، آقاؤں سے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ تم ان سے مکاتبت کر لو، عہد کر لو، وعدہ لے لو، اور جو طے ہو وہ ان سے وصولی کر لو اور اس کے بعد ان کو تم چھوڑ دو۔ لیکن فرمایا شرط یہ کہ تم ان میں بہتری پاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ معاشرے میں جا کر پھر اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بدکاری کرتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہوتے ہیں، یا معاشرے کو بالکل ہی گمراہی کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو فرمایا کہ پھر نہیں، اگر بہتری پاؤ تو پھر ان کے ساتھ مکاتبت کر لو۔ اور وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اس مال سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اس معاملے میں نرمی کا طریقہ اختیار کرو۔ اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو پھر ان کو تم آزادی دے دو۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود رسول اللہ نے تقریباً کوئی 63 غلاموں کو آزاد کیا تھا، 63، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 67 غلاموں کو آزاد کیا تھا۔ حضرت عباس نے اپنی زندگی میں، یعنی رسول اللہ کے جو چچا تھے، انہوں نے 70 غلاموں کو آزاد کیا تھا، اور اسی طرح حکیم بن حزام نے 100، عبداللہ ابن عمر نے 1000، اور عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلاموں کو آزاد کیا۔ یعنی کہ یہ ایک لحاظ سے کلچر بن گیا تھا عرب کے معاشرے میں کہ صحابہ غلاموں کو دھڑا دھڑ آزاد کرتے تھے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت بھی تھی، اور رسول اللہ نے اس کا بڑا درجہ اور بڑا مقام جنت میں اس کا بیان کیا تھا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ لونڈیوں کو سے برے کام نہیں لینے، بدکاری کا کام نہیں لینا، اس لیے کہ یہ بھی مدینہ میں جو رؤساء تھے ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لونڈیوں سے برے کام بھی لیتے تھے، اور جو اگر کوئی سردار رؤساء اگر آتے تھے ان کے سامنے ان کو پیش بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر یہ بیان کر دیا کہ اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، اس کی ممانعت۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے۔ اب اس رکوع میں، یعنی یہ رکوع بھی ہے، یعنی 5واں رکوع، اور پھر 6واں 7واں آخر تک اللہ کے نور کا ہی ذکر ہوتا ہے، یعنی اس کائنات میں آسمان اور زمین میں فرمایا کہ اللہ کا نور ہے۔ اب مثال کیا دی؟ فرمایا مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے مشکات ہے، تاک ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، چراغ پھر شیشے میں ہے، یعنی فانوس میں ہے، اور جو فانوس ہے گویا کہ وہ ستارہ ہے جو چمکتا ہوا ہے، اور یہ جو چراغ ہے یہ روشن کیا جاتا ہے کس سے؟ شجرہ مبارکہ سے، زیتون کے شجرہ مبارکہ سے، اور یہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ شرقی غربی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر درخت ہو کہ جہاں پر زمین خشک ہو اور سورج بہت زیادہ پڑتا ہو تو وہ پھر صحیح طریقے سے پھل نہیں لاتا۔ باغ میں ہمیشہ وہ درخت زیادہ پھل لاتے ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں۔ یکاد زیتھا، جس کا تیل خود ہی روشنی دے، یدیو ولو لم تمسس نار، اور اسے خواہ آگ نہ بھی دکھائی جائے تو پھر بھی وہ روشن ہو جاتا ہے۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہدی اللہ لنور من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کے لیے یہ مثال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہیں یہ نور ملتا ہے، یہ یعنی جنہیں اللہ کے نور کی طرف ہدایت مل جاتی ہے، یہ لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ گھر کون سے؟ جن گھروں میں اللہ نے اپنے ذکر کو، اپنے نام کو بلند کرنے کا اور یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی جن کو ہدایت دی یہ ان گھروں میں موجود ہوتے ہیں، یعنی مساجد میں، اللہ کے عبادت خانے جو بنائے جاتے ہیں ان میں ہوتے ہیں، اور یہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور یہ بندے وہ ہیں کہ صرف یہ یعنی مسجد میں بیٹھنے والے اللہ کو یاد کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن دل الٹے جاتے ہیں اور آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ مسجد یعنی عبادت کا اہتمام بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور تجارت بھی ان کی ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے نور ہی کا اثر ہے، اسی کی تاثیر ہے جو چل رہی ہے۔
اور فرمایا کہ جو اچھے کام کریں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گا اور اپنی طرف سے اضافی طور پر بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جسے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جو نور سے محروم ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو مثالیں دی۔ ایک وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اب ان کی مثال کیا ہے کہ جیسے ایک صحرا میں، دشت میں، میدان میں سراب ہوتا ہے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے، جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر کچھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ کو وہاں پر پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ ساری زندگی انسان اسی سراب میں گزارتا ہے، یعنی یہ اسی خیال میں، یعنی جو مستقبل اپنا بناتا ہے، فیوچر بناتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں اس کو پا لوں گا، لیکن جب وہاں تک پہنچتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو سارا سفر رائگاں ہو گیا، ضائع ہو گیا، تو وہاں پر پھر وہ اپنے خدا کو پاتا ہے، یعنی پھر اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی ہے، فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہے اور اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، لہر، اور اس پر ایک اور لہر ہے، اور اس کے اوپر پھر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، اور آدمی بھی اپنا ہاتھ اگر نکالتا ہے انسان تو وہ اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اتنا اندھیرا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے نور کو اللہ لے جائے، جسے نور سے محروم کر دے تو اس کو پھر نور دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو رکوع نمبر 6 ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سے بات کو بیان کیا۔ یہ سب کچھ اللہ کا نور ہی ہے، یعنی فرمایا کیا نہیں تو نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور پرندے ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور ان سب کی تسبیح کو صرف اللہ جانتا ہے، ان کی صلات کو بھی، ان کی تسبیح کو، یعنی نماز اور تسبیح ان کو اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ زیادہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادلوں کا ذکر کیا کہ بادلوں کو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے اور پھر ان میں یہ بھاری ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں پانی آ جاتا ہے، اور پھر کہیں پر یہ پانی برستا ہے، کہیں پر نہیں برستا، اس بات کو بیان کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین پر دابہ کو پیدا کیا، پانی سے فرمایا پیدا کیا، اور کئی دابہ یعنی چوپائے جانور ایسے ہیں کہ جو بطن پر چلتے ہیں، پیٹ پر، کئی ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کئی ایسے ہیں کہ جو 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ فرمایا اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک اب متوجہ کرتا ہے پھر آیات مبینات کی طرف کہ ہم نے آیات مبینات کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ سب اللہ کا ہی نور ہے کائنات میں، ایمان کا ہے، اسلام کا ہے، اچھے اعمال کا ہے، اس کائنات میں آسمان ہیں، زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو، پانی کو بنایا، بھیجا، مخلوقات کو پیدا کیا، یہ سب کچھ اللہ کا نور ہی ہے، یعنی انہی سے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب وہ لوگ منافقین کا بھی یہاں پر سورۃ النور میں اس مقام پر بھی ذکر کیا۔ اب آخر میں ایک رکوع کے علاوہ کہ اس رکوع کا پھر تعلق خاندانی زندگی کے سے ہو جاتا ہے، اور وہ کیا تعلق بنتا ہے اس کا ذکر میں وہیں پر جا کر کروں گا۔ تو فرمایا کہ یہ جو منافق ہیں کہتے ہیں جی ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، جبکہ ان میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو منہ پھیر کر پھر چلے جاتے ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو پھر ان میں سے ایک فریق ایسا ہے کہ جو منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انہیں یہ معلوم ہو جائے نا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، تو پھر بڑے ہی فرمانبرداری سے، بڑے جھک کر، بڑی عاجزی سے اور بڑی محبت سے پھر آتے ہیں کہ پتہ ہے کہ اب ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہونا ہے۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں، منافقوں کے دلوں میں کوئی روگ ہے، ام ارتابوا، یا شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون، یا انہیں ڈر ہے کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بل اولئک هم الظالمون، فرمایا کہ یہی لوگ ظالم۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، اور یہاں پر بھی وہی اللہ کا نور ہے کہ یہاں پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس زمین پر اقتدار، سطوت اور سلطنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اس لیے کہ ایمان والوں کی بات صرف اتنی ہے، یعنی جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، تو یہ کیا کہتے ہیں، یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہتے ہیں مولا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔
اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ اب دیکھیے انداز دیکھیے، لئن امرتہم لیخرجن، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے یہ کہتے ہیں جی ہم ضرور نکلیں گے، بس آپ ہمیں حکم تو دیجئے۔ قل لا تقسموا، اللہ پاک فرماتے ہیں قسمیں مت کھایا کرو، طاعۃ معروفہ، بلکہ جو اصل چیز مطلوب ہے وہ تم سے اطاعت ہے، فرما برداری کرو، بس یہ تم سے مطلوب ہے۔ یہ قسمیں کھانے کی، بڑے بڑے دعوے کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھ لیجئے، یہی علامت اس شخص کی ہوتی ہے کہ جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ بڑی باتیں کرے گا، اور جس نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے اچھا کام کیا، اچھے کام کیے۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ پاک ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا اللہ نے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی جو موجودہ حالت خوف ہے اس کو اللہ تعالیٰ امن میں بدل دے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اس کے بعد نماز کے قیام کا حکم فرمایا، زکوٰۃ کا فرمایا، رسول کی اطاعت کا حکم دیا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے، رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ چونکہ معاملہ اب ریاست کا ہے تو عملی جو صورت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے معلوم ہوتی، تو اس لیے یہاں پر رسول کی اطاعت کا ذکر کیا۔ اب جو رکوع نمبر 8 ہے اس میں اسی بات کو ہی بیان کیا گیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر خاندانی امور کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بچے بالغ نہیں ہیں وہ تمہارے پاس، یا جو مملوک ہیں تمہارے، وہ جب گھر میں آتے ہیں تو 3 اوقات میں اجازت لے کر آیا کریں۔ ایک فرمایا کہ جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے اس سے پہلے، دوسرا جب دوپہر کا وقت ہوتا ہے انسان کپڑے بدل کر اور ایزی گھر میں رہتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت ہیں جو پردے کے وقت ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے جو بیان کیا، یہاں پر اس بات کو میں بیان کرتا چلوں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پردے کے احکام یا معاشرت کے حوالے سے جو ہمیں احکام دیے، اس سے مسلمانوں میں 2 خیالات پیدا ہوئے۔ ایک خیال تو یہ تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے گھر جا کر کھانے سے منع کرتا ہے، کھانا کھانے سے، دعوت سے منع کرتا ہے، ایک یعنی میل جول سے منع کرتا ہے۔ ایک بات یہ کہ شاید یہ جو ہم اس طرح ایک دوسرے کا کھانا کھاتے ہیں یہ کہیں باطل طریقہ نہ ہو، یعنی یہ غلط طریقہ نہ ہو۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے یا مریض ہے، کسی کے گھر سے وہ کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں کوئی مذائقہ ہے کہ تم اپنے گھر سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں کے نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنی چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنی ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے سپرد کی گئیں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اولاد کا ذکر نہیں کیا کہ اپنے بیٹوں کے گھروں سے، یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد کے گھر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، گویا کہ وہ انہی کا گھر ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم لوگ مل جل کر کھا لو بیٹھ کر، یا الگ الگ تم کھا لو جیسے تمہاری مرضی۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، بس اس بات کا اہتمام ضرور کرو کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے جو گھر والے ہیں ان کو سلام کیا کرو، رشتہ داروں کو، اور پھر تحیۃ من عند اللہ، اور مبارکۃ طیبہ، اور دعائے خیر ہے اور اللہ کی طرف سے بڑی برکت، بابرکت اور پاکیزہ یہ سارے اعمال ہیں کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں گے آپ سلام کریں گے، دعا دیں گے، تو یہ اچھے اعمال ہیں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے، اس میں اجتماعی معاملات کو بیان کیا گیا کہ اس میں کیا اہمیت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو دعوت ہے اس کو بھی بیان کیا گیا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کو اس طرح نہ سمجھو جیسے تم ایک دوسرے کو
بلاتے ہو اور ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا، اس پر عمل کرنا، اس میں کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ یعنی آخری رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اس بات کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ آپ کے پاس یہ مومن جو ایمان والے ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور جب کوئی معاملہ ہوتا ہے یعنی کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو آپ سے یہ اجازت لیے بغیر ان کو نہیں جانا چاہیے، آپ سے اجازت لیں۔ اور اجازت کون لیتا ہے؟ وہی جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے۔ اور جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے تو جسے تم چاہو اسے اجازت دے دو، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ نے کہ آپ دعا اور مغفرت اللہ سے کیا کیجیے، اور ان اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پہ یہ سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے، آخری آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق اللہ جانتا ہے جس پر تم ہو، ویوم یرجعون، یعنی جس روش پر تم ہو، ویوم یرجعون الیہ، اور وہ بھی دن آئے گا کہ جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، فینبئہم بما عملوا، اور پھر یہ ان کو متنبع کرے گا جو یہ کرتے تھے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورۃ الفرقان، قرآن پاک کی 25ویں صورت ہے، اس کا آغاز کریں گے، اور اس کے 2 رکوع ہیں اور ساتھ ہی پھر 19ویں پارے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔